بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الصادق الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ یوسف کا پہلا رکوع چل رہا تھا. آیت نمبر 4، 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں. یہ 12واں پارہ ہے اور تیسرا پاؤ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا یوسف علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ حسین و جمیل بنایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے بارے میں فرمایا، جب میں یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو اللہ رب العزت نے آدھا حسن یوسف کو عطا فرمایا اور آدھا حسن پوری کائنات کے اندر تقسیم فرمایا. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں. ایک بیوی لیہ سے ان کے 6 بیٹے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام 2 بھائی یوسف اور بنیامین اپنی والدہ محترمہ یعقوب علیہ السلام کی بیوی محترمہ راحیل کے بیٹے تھے. اور اسی طرح 4 اور بچے جو ہیں وہ 2 اور بیویوں سے تھے. اس طرح جو یعقوب علیہ السلام کے مکمل بیٹے تھے وہ 12 تھے، اور سب سے چھوٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے. یہ سب سے چھوٹے تھے، باقی جو تھے 10 ان سے بڑے تھے. جس وقت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 6 سال تھی، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 8 سال تھی، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 10 سال تھی. جس خواب کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا. آج کی آیات میں سے پہلی آیت اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اس وقت کو آپ دھیان میں لے آئیں اور یاد کریں جب یوسف نے اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب سناتے ہوئے یہ فرمایا، یا ابتی، اے میرے والد محترم، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے. رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن کا یہ خواب
جب اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کے سامنے بیان فرمایا تو والد محترم یہ سمجھ گئے نبوت کی نگاہ سے دیکھ کر، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرا بیٹا اللہ رب العزت نے ان کو بھی نبوت عطا فرمانی، اور چونکہ یہ سب سے چھوٹے ہیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ابھی فی الحال یہ ہے یہ اپنا خواب کسی کو بیان نہ کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی حسد کر دے، اور یہ نہ ہو کہ خواب کے بیان کرنے کے ساتھ اللہ کی طرف سے پھر یہ چیز ہی اٹھ جائے، کیونکہ آن اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب آئے تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے، اگر وہ بیان کرے گا تو پھر یہ کام ہی رک جائے گا، پھر زیارت ہی رک جائے گی۔ اس لیے اس کام کو بڑھانے کے لیے مزید درود شریف کی کثرت کرے، گناہوں سے پاک صاف رہے، اور ہر وقت طہارت کامل کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر رکھے، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مزید ہوتی رہے گی، اور اس سے لطف اندوز ہوتا رہے گا، اور اس سے برکات حاصل کرتا رہے گا۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے یہ فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا کہ میں نے یہ خواب یوں دیکھا ہے، میں نے خواب یوں دیکھا ہے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ نہ ہو کہ وہ حسد کر کے کوئی اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، اور کسی انداز سے یہ نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ تو بہتر یہی ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا واضح دشمن ہے۔ شیطان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی لڑائی کرواتا رہے، کوئی نقصان کرواتا رہے، اور کوئی نہ کوئی شرارت ہوتی رہے، یہ شیطان کی کوشش ہے۔ لہذا آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہیں کرنا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو چن لے گا، انتخاب کرے گا، اور آپ کو عظمت عطا فرمائے گا، اور آپ کو نبوت عطا فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتوں کے ٹھکانہ لگانے کی جو ترتیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا۔ یعنی اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معاملات کا حل کرنا ہے، کہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہر بندہ حل نہیں کر سکتا، وہ بھی ایک مہارت ہوتی ہے کسی انسان کے اندر کہ وہ معاملے، بڑے بڑے معاملات کو ایسے آسانی کے ساتھ حل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح خوابوں کی تعبیر اگر مراد لیا جائے تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر کا بہت بڑا علم عطا فرمایا تھا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور آپ کو نبوت بھی عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کو وہ پورا کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اسی طرح آل یعقوب پر بھی وہ اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا۔ کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ پورا کیا نعمتوں کو آپ کے آبا و اجداد پر آپ سے پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام، کیونکہ آپ کے دادا سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے اور آپ کے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ بہتر انسان کون ہے، بہتر انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا مطلب؟ فرمایا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے بہتر لوگ تھے، یہ سارے بہتر لوگ تھے، اللہ نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ اللہ نے ان کو بہت بہتر بنایا، اور ایک لڑی کے اندر سارے نبیوں کو بھیج دیا کہ والد، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پرتوتا، سارے کے سارے نبی۔ اللہ رب العزت نے یہ عظمت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد کے اندر صرف یہ نبی نہیں بلکہ آگے ہزاروں نبی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کے اوپر
اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا جیسا کہ آپ کے آبا و اجداد پر پوری کی ہیں، ابراہیم پر اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وہ اپنی نعمتوں کو کیسے پورا کرے گا وہ سب کو جانتا ہے، اور وہ حکمت والا ہے، سارا کام اس کا حکیمانہ ہوتا ہے۔ اب جو اللہ فیصلہ فرما دیتا ہے وہ اپنے حکمت کے ساتھ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو مزید اگلی آیات سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ روحانیت، بہت سارے عجیب جو ہے ان کے اندر لطائف ہمیں سمجھ آئیں گے، انشاءاللہ وہ اگلی آیات میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی محبت اور اس کی تلاوت اور عمل کرنے کی توفیق نصیب